السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں آج ہم ایک اور خوبصورت صفاتی نام المتین پر بات کریں گے۔ المتین شدید قوت والا، بہت مضبوط۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس کو اس کے ارادوں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی اس کے فیصلوں سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ المتین وہ ذات جو انتہائی قوت اور طاقت والی ہو، اور آپ کو اور مجھے بھی جو بھی اچھے کام کرنے کی طاقت اور قوت ملتی ہے نا، وہ بھی المتین سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ رزق کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ المتین کے پاس ہیں۔ تو آج سے جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے تو کس نام سے مانگنا ہے؟ الرزاق کہہ کر مانگنا ہے، المتین کہہ کر مانگنا ہے، کیونکہ رزق دینے کی قوت، طاقت اسی کے پاس ہے۔ بہت سے لوگ رزق کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں نا، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ رزق کی کنجیاں الرزاق المتین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہاں، وہ اپنے بندے کی آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان ہونا کہ اللہ رازق ہے تو اللہ اس پر رزق کی کنجیاں ضرور کھولے گا۔ اس کے مقدر میں جو رزق ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور وہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش اور سعی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، جو کہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ المتین وہ ہستی ہے کہ جس نے مخلوق کو بھی بڑی قوتیں دی ہیں۔ کسی کو مضبوط قوت حافظہ دیا ہے، کسی کو محنت اور مشقت برداشت کرنے کے لیے مضبوط جسم دیا ہے۔ اسی طرح بہت سی انفرادی صلاحیتیں دی گئی ہیں، سونگھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ صلاحیتیں دے دینا تو کوئی ان سے یہ واپس نہیں لے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کچھ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کچھ کم، کسی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی گئی چیزیں اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے مصنوعی اعضاء ہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا وہ کون الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، المتین سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ وہ ہمیں اس دنیا کے مصنوعی سہاروں سے بچائے۔ یاد رکھیں، انسان کی طاقت فنا ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہم نے ماضی میں بہت سے ایسے کردار دیکھے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، لیکن سب کا انجام کیا ہے؟ سب انسانوں کا انجام موت ہی ہے۔ موت انسان کی تمام طاقتوں کو چھین لیتی ہے، اور یہی انسان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ جب ہمیں موت آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور وہ ہمیں زندگی میں اپنے اس نام کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔